جب سحری کھائی جاتی ہے، آدمی تو کھانا کھا رہا ہے اپنی اس لیے کہ دن کو بھوک نہ لگے، پیاس نہ لگے، روزہ رکھنا ہے، لیکن اس کھانے کی نسبت روزے کے ساتھ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو کھانا کھا رہے ہیں، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، یہ جو کھانا کھا رہے ہیں ان پر اللہ پاک رحمت نازل فرماتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو کھانا کھایا جا رہا ہے اور اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اللہ پاک کی رحمت اس پہ نازل ہو رہی ہے، فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کر رہے ہیں۔ اب شام کو پھر کھاتا ہے، کھانے سے پہلے آپ نے فرمایا کہ یہ روزہ دار جو ابھی اس نے کھانا کھانا ہے، اللہ سے دعا کرے گا، اللہ اس کی مان لے گی۔ اس نے فجر کے وقت کھایا اللہ کے لیے، اب پھر کھانے لگا ہے اللہ کے لیے، روزہ افطار کرنے لگا ہے۔ تو یہ برکتوں والا ایسا مہینہ ہے، کوشش کی جائے کہ اس کے اندر ہم نیک اعمال کریں، گناہ سے بچیں۔ یہ مہینہ اگر اچھا گزر گیا تو امید ہے پورا سال اچھا گزرے گا۔ اور خصوصاً یہ بھی ہے کہ ایک گناہ ہم سے یہ ہوتا ہے مردوں سے، عورتوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے ٹخنے جو ہے چھپا کے رکھنا، مردوں کے لیے حکم ہے کہ یہ ٹخنے کم از کم جو ہے یہ کھڑے ہونے کی حالت میں ان کا کپڑا ٹخنوں سے اوپر ہو، چھپے ہوئے نہ ہو، بیٹھے ہوئے یا لیٹے ہوئے یہ حکم نہیں ہے۔ جب مرد کھڑا ہو تو اس کے ٹخنے جو ہیں وہ چاہے نماز میں ہو یا بغیر نماز کے ہو، ویسے اپنے ٹخنے ننگے رکھے۔ ایک آدمی نے نماز پڑھی، آپ کے پاس آیا، فرمایا تو نے نماز نہیں پڑھی، جا پھر نماز پڑھ۔ پھر نماز پڑھ کے آیا، آپ نے پھر فرمایا نہیں، نماز دوبارہ پڑھ، تیری نماز نہیں۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ جس کی شلوار یا پاجامہ یا کپڑا جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا، نماز نہیں اس کی۔ یہ تنبیہ کے لیے تھا۔ اور ایسا آدمی کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ 3 آدمی، جس میں ایک ایسا ہے جو اپنی شلوار تہہ بند پاجامہ جو بھی اس نے وہ پہنتا ہے ٹخنوں سے نیچے ہو، فرمایا وَلَا يُكَلِّمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ اس سے ایسا ناراض ہے کہ قیامت کے دن اس سے بات بھی نہیں کرے گا، کلام بھی نہیں کرے گا۔ اور فرمایا کہ ایسے آدمی وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ، ایسے آدمی کی طرف اللہ پاک رحمت کی نگاہ بھی نہیں کریں گے۔ جب آدمی کسی سے ناراض ہوتا ہے تو کہتے ہیں بھائی میں نے اس سے کلام نہیں کرنا، میں اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسے آدمی کے بارے میں وَلَا يُكَلِّمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ایسے آدمی سے اللہ کلام نہیں کریں گے۔ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ، اس ایسے آدمی کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائیں گے۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، ایسے آدمی کا تزکیہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ اخلاق رذیلہ ختم ہو جائیں، اخلاق حمیدہ پیدا ہو جائے، اس کی اصلاح ہو جائے، اعمال درست ہو جائیں، زندگی درست ہو جائے۔ فرمایا وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اس کا تزکیہ بھی نہیں ہوگا جب تک توبہ نہیں کرے گا۔ تجھے ٹخنوں کا ننگا رکھنا جو ہے یہ ضروری ہے مردوں کے لیے۔ اور چوتھا فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ عام لوگوں کو نہیں بیچاروں کو پتہ، ہو سکتا ہے کسی عذر کی وجہ سے یہ تو پھر مستثنیٰ ہو سکتا ہے کوئی آدمی، لیکن یہ ہے کہ مردوں کے لیے یہ حکم ہے۔ ایسی ہر جو
ماہ رمضان مبارک میں لوگ ماشاءاللہ داڑھیاں بھی رکھتے ہیں، اس سال میں بھی لوگوں نے داڑھیاں رکھی، لیکن میری یہ درخواست ہے کہ جو چھوٹی داڑھی جنہوں نے رکھی ہوئی ہے وہ بھائی پوری کر لیں، اور جنہوں نے نہیں رکھی بھائی وہ رکھیں۔ کوشش کریں کہ اس مہینے میں نیک اعمال کرنا آسان بھی ہوتا ہے، موت بھی ہوتا ہے، اور ایسے آدمی کی کیسی تعریف ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اللہ پاک کی اس طرح حمد اور ثنا بیان کرتے ہیں، سبحان من زین الرجال باللقاء والنساء بالزواق۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے داڑھی کے بالوں کے ساتھ مردوں کو حسن عطا فرمایا اور سر کے بالوں کے ساتھ عورتوں کو حسن عطا فرمایا۔ تو یہ بھائی حسن ہے۔ اللہ پاک جو ہے اس کو بھی، سنت کو بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تو غیر جو ہیں ان کے اندر بھی یہ رواج ہو رہا ہے، یہ ایسے ملک جو اسلام سے بھی دور ہیں لیکن وہاں بھی لوگوں نے داڑھی رکھی۔ بہرحال انہوں نے کوئی اور مطلب کے لیے، ہم تو حضور کی غلامی میں رکھیں گے، ہم تو رکھیں گے حضور کی غلامی میں کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا نصیب ہو جائے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ جو سنت پہ چلے گا اللہ بھی ملیں گے، جنت بھی ملے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ مولا کریم رمضان مبارک کے انوارات اور برکات سے نواز دیجیے۔ مولا کریم جو نیک حجات ہیں، جتنے بھی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ سب مسلمانوں کی نیک حجات جائز حجات پوری فرما، جو پریشانیاں دور فرما، دنیا آخرت کی خیروں سے نواز دیجیے، برکتوں کا نزول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین، آمین یا رب۔